محرم الحرام کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے امت کے لیے؟ امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ، اصل تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک جل جلالہ کی ذات سے بندے کا تعلق جڑ جائے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اجمعین آئے، ان سبھی کا مشن اور کام یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں۔ یہی محنت کی تمام انبیاء و رسول علیہ السلام اجمعین نے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ کام اور یہ مشن ہم اور آپ جتنے بھی کلمے والے بھائی ہیں، ان سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اسی مشن کو، اسی کام کو، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ سے جوڑنے اور ملانے کی کوشش کریں، خود بھی اپنا تعلق اللہ پاک جل جلالہ کی ذات مبارک سے جو ہے نا وہ مضبوط رکھیں، تھامے رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی میدان کربلا میں مسلمانوں کو کیا سبق دیتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی سبق دے کے صبر کا درس دیتی ہے کہ صبر کرو اور نماز کی پابندی کرو، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ جل شانہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ کی معیت بندے کے لیے کافی شافی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو دنیا اور آخرت میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے یہ جو حکم فرمایا تھا قرآن پاک میں، جناب امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظلوم کربلا ہے، انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ جتنے بھی لوگ اور ہمیں ماننے والے ہیں، ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے کہ جتنی بھی تکالیف اگر ان کے اوپر آ جائیں تو نماز کا اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ اتنے مظالم کیوں برپا کیے ان کے اوپر؟ یہ ایک تو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حضرت امام حسین سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ دینا تھا۔ اس مرتبے اور مقام دینے کی وجہ سے تو یہ قربانی لازم ہے، قربانی وہ ہوگی تو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ ایک تو یہ تھی اوپر سے، یعنی یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ باقی ظاہری جو سامنے جو منظر ہوا اور جو پیش کیا گیا، تو یہ قربانی تو ہوتی تب جب یہ سب ہوتا جو یزیدی کردار سنا ہے ہم نے۔ کیا وجہ ہے کہ یزیدی کردار اور یزید کے حوالے سے جو ایک عام عوام کی معلومات اتنی کم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ علماء کرام یزید کو اور یزیدی کردار کو کیوں عوام کے سامنے واضح نہیں کرتے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ اللہ جل جلالہ کے قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کا قصہ، یعنی اس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے یہ حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شہید ہوں گے، اور اس مٹی میں، اور وہ مٹی بھی مجھے دکھائی گئی ہے یہ وہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ اور شہادت کی بھی خوشخبری حضور علیہ السلام نے دی کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے میرے نواسے، وہ شہید ہوں گے۔ تو حدیث کی روح سے تو شہادت کی یہ خبر ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ مقام اور مرتبہ ان کا بتایا گیا ہے۔ باقی یہ جو اندر تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہوا، تو وہ اصل میں اس پہ شک ہے عوام کا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں شک کرنا تو یہ ایمان نہیں ہے۔ بقایا تاریخ تو یہ عام عادت رہی ہے کہ جیسے حکمران ہوتے تھے تو وہ جو مورخ ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ مورخ اس
بادشاہ کی جو ہے نا خیالات کو جو ہے نا مد نظر رکھتے تھے، اور اس کے عقیدے اور اس کے حالات کی نسبت سے جیسی اس کی روش ہوتی ہے وہ ایسا لکھ لیتے تھے۔ تو پھر تاریخ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنو امیہ، معاویہ اور یزید کی مرضی کے مطابق لکھی گئی ہوگی، کیونکہ حکمران تو وہ تھے۔ نہیں تو وہ آگے جو بھی بادشاہ جو تو وہی تھے نا؟ نہیں، وہ تاریخ میں جتنی چینجنگ آتی ہے سر بادشاہوں میں بعد میں، جی، تو اس وجہ سے اس میں چینجنگ آتی نہیں، رہی ہے۔ لیکن بعد میں بھی تو بنو امیہ ہی کے حکمران تھے، اور کس کے تھے؟ مروان کی اولاد کے پاس گئی ہے، سارے حکمران بنو امیہ کے تھے۔ تو تاریخی واقعہ کیونکہ وہ دشمن تھے نا، دشمن تھے، امام حسین کے دشمن تھے نا، وہ بنو امیہ ہو، امیر معاویہ ہو، یا اس کی اولاد میں سے ہو، جو بھی ہو، یہ سب دشمن تھے۔ یہ بعد والے جتنے بھی آئے ہیں نا وہ دشمن تھے۔ ظاہری کردار تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دشمن تھے، تو دشمن جو بات کہے امام حسین کے لیے تو وہ ہم اس پہ کیسے اعتماد کریں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھو کربلا کے میدان میں اگر جو علماء حق نے جو باتیں بیان کی، ائمہ تاریخ نے جو باتیں بیان کی، وہ باتیں تو بیان کی جا سکتی ہیں نا، جو فقہ ائمہ نے جو تاریخ بیان کی، اس میں تو سنو نا، یہ جو منظر اندر کربلا کے میدان میں جو لوگ 72 مومنوں کا قضیہ کربلا میں ہوا ہے، جی، حضرت امام حسین کے سوا، تو ان میں سے جو باقی تو جو بچ گئے نا، ظاہری مسلمان کہلا رہے تھے اور وہ ظلم بھی کر رہے تھے آل رسول کے اوپر، تو ہم تو کہیں گے کہ یہ بھائی یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جو جس پیغمبر علیہ السلام اور اس کی آل پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس آل محمد کے اوپر اتنا ظلم اور ستم کر رہے ہیں، تو یہ کیسے معتبر بندے ہیں؟ جو لکھنے والے مورخ ہیں، اگر یہ منظر جو پیش کر رہا ہے کہ بھائی حضرت بی بی زینب سائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ پیش ہوا کربلا کے میدان میں، فلاں نے ایسے کہا، ٹیرے نے چادر اتاری، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ لکھنے والا مورخ اگر ہے مومن تو ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن ہمیں یہ مومن لگتا نہیں، کیونکہ یہ اگر ذرے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہوتا تو امام حسین اور اس کے بچوں کے اوپر یہ اپنی جان قربان کر لیتا۔ یہ بیٹھ کر بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے یہ تاریخ نہیں لکھتا۔ اگر یہ مومن نہیں ہے، یہ ہے منافق ہے اور امام حسین کا دشمن ہے، تو یہ جو بات کر رہا ہے بیویوں کی اور حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی، تو یہ بکواس کر رہا ہے، یہ کیوں حق لکھے گا؟ یہ ہے ہی دشمن۔ تو اس اعتماد اور اعتبار کی بنا کی وجہ سے جتنے بھی حضرت امام حسین کے شیدائی اور چاہنے والے تھے، وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوئے، یعنی ان کے لاشیں ہی ملی۔ باقی جو غدار تھے وہ تو بھاگ گئے یا یزید کے ساتھ ہو گئے، یا ان کے زیدی خود تو ادھر موجود تھا نہیں، جو تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ باقی جو لوگ تھے وہ ان پہ ہمیں اعتماد نہیں، اس لیے ہم تاریخ وہ قصہ اندر والا جو ہے نا منظر وہ ہم بیان نہیں کرتے۔ نہیں، لیکن وہ ان میں سے بہت سارے واقعات تو بعد میں خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور جو حضرت امام زین العابدین جو بچ گئے اور جو اس خاندان کی جو خواتین بچ گئیں، انہوں نے بھی بہت سارے واقعات نیریٹ کیے ہیں بعد میں، یعنی بیان کیے ہیں۔ وہ واقعات تو بیان کیے جا سکتے ہیں نا جو خود خاندان اہل بیت نے بعد میں اس واقعے کی تفصیلات بتائیں، وہ تو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ بیان کیے جا سکتے ہیں امت کے درس دینے کے اچھا، لیے۔ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں، کیا وجہ ہے معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ مقرر کیا تھا؟ وہ اس وقت میں اس نے اس کو اپنا اہل سمجھا ہوگا اس وجہ سے۔ لیکن کیا اہل تھا؟ امام حسین کے ہوتے ہوئے ان سے زیادہ اہل کون ہو سکتا ہے خلافت کا؟ تو اہلیت جو حکمرانی چلانے کی ہے نا، جی، اس کے لیے شان اور مقام کی لازمی نہیں ہے کہ شان اور مقام اور مرتبے والی ہستی ہو تو وہ چلائے گی، اگر نہیں تو نہیں چلائے گی۔ حضرت امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بڑے اولاد ہیں، انہوں نے 6 مہینہ خلافت کے بعد خود جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی۔ تو وہ کیوں دی؟ کیا امیر معاویہ حضرت امام حسن سے زیادہ صلح کی تھی نا؟ وہ صلح کی تو اس کو دے دی۔ اس تو کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار کے ساتھ صلح کی تھی، جسے آپ صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح تو ایک الگ چیز ہے نا، ظاہری بات ہے، دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے جو جس نے بغاوت کی بھی ہے، یعنی جنگ صفین تو ان کے زمانے میں ہوئی تھی نا، حضرت علی کے زمانے میں، تو اس وقت سے یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ تو اگر دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے تو انہوں نے صلح کر لی، یہی کرنا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
مسلمانوں کا خون بہانے سے روکنے کے لیے انہوں نے صلح کی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو اہل سمجھا تھا اس وقت. نہیں، لیکن میرا سوال یہ کہ اس وقت کبار صحابہ کی موجودگی میں کیوں کر اہلیت ہو گئی اور بعد میں اہل نکلا بھی نہیں؟ تو بات تو اور اسلام تو اللہ جانتا ہے اور کہ اسلام آگے چل کر کیا کرے گا. علیم بذات صدور تو اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے. نہیں، لیکن اسلام اور میں آگے چل کر یہ بندہ کیا کرے گا وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. لیکن اسلام میں ملوکیت تو نہیں ہے نا، نہ ملوکیت تو نہیں ہے. تو پھر کیسے انہوں نے نومنیٹ کر دیا اپنی زندگی میں؟ اسلام میں یہ ہے کہ جو بندہ ملوکیت تو نہیں ہے نا، اہلیت رکھتا ہو اس کو بنائیں گے نا. ملوکیت تو نہیں ہے نا. نہیں وہ تو تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور یہ علماء کرام کیوں نہیں بیان کرتے یہ حقائق کہ اسلام میں ملوکیت نہیں ہے؟ جو کمی ہے انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے. اس جمعے کو آپ ادھر ٹھہرنا، انشاءاللہ جو بیان کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس میں یہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے سر.